الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. اور اپنی اولاد کو فقر کے خوف سے قتل مت کرو، ہم انہیں بھی روزی دیں گے اور تمہیں بھی، یقیناً ان کا قتل بہت بڑا گناہ ہے. ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشہ، اور زنا کے قریب مت جاؤ، یقیناً وہ بے حیائی ہے. وساء سبیلا، اور برا راستہ ہے. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اور اس جان کو قتل مت کرو جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا مگر حق کی وجہ سے. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، اور جسے مظلوم قتل کیا جائے تو ہم نے اس کے وارث کو اختیار دیا ہے، اس لیے وہ قتل میں زیادتی نہ کرے. انه كان منصورا، اس لیے کہ اس کی نصرت کی گئی ہے. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده، اور یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ مگر اس طریقے سے جو بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے. وأوفوا بالعہد، اور عہد پورا کرو. ان العہد کان مسئولا، اس لیے کہ عہد کا بھی سوال کیا جائے گا. وأوفوا الکیل اذا کلتم وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور پیمانہ بھر بھر کر دو جب ناپو اور سیدھی ترازو سے وزن کرو. ذلک خیر واحسن تأویلا، یہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے اچھا ہے. ولا تقف ما لیس لک بہ علم، اور اس کے پیچھے مت پڑ جس کا تجھے علم نہیں. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، اس لیے کہ کان اور آنکھیں اور دل ان تمام کے متعلق سوال کیا جائے گا. ولا تمش فی الارض مرحا، اور تو زمین میں اکڑتا ہوا مت چل. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، اس لیے کہ تو زمین کو ہرگز پھاڑ نہیں سکتا اور لمبا ہو کر پہاڑوں کی برابری کو ہرگز نہیں پہنچ سکتا. کل ذلک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ سب برے خصائل تیرے رب کے نزدیک ناپسند ہیں. ذلک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ حکمت کی ان باتوں میں سے ہے جن کی آپ کے رب نے آپ کی طرف وحی کی ہے. ولا تجعل مع اللہ الہا آخر فتلقى فی جہنم ملوما مدحورا، اور تو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود مت قرار دے ورنہ جہنم میں ملامت کیا ہوا دتکارا ہوا ڈال دیا جائے گا. افاصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناثا، کیا تمہارے رب نے تمہیں بیٹے چن کر دیے اور خود اس نے فرشتوں میں سے بیٹیاں لیں. انکم لتقولون قولا عظیما، یقیناً تم بڑی بھاری بات کہتے ہو. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، یقیناً ہم نے اس قرآن میں پھیر پھیر کر بیان کیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، اور یہ قرآن ان کو نہیں بڑھاتا مگر نفرت میں. قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا، آپ پوچھئے کہ اگر اللہ کے ساتھ اور معبود بھی ہوتے جیسا کہ وہ کہتے ہیں، تب تو وہ سب کے سب عرش والے معبود کی طرف راستہ تلاش کرتے. سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا، اللہ پاک ہے اور برتر ہے ان باتوں سے جو وہ کہتے ہیں، بہت زیادہ برتر ہے. تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، اس کے لیے تو ساتوں آسمان اور زمین اور وہ تمام چیزیں جو ان میں ہیں وہ تسبیح کرتی ہیں.
وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اور کوئی چیز نہیں ہے مگر وہ اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے لیکن تم اس کی تسبیح سمجھتے نہیں ہو۔ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، یقیناً اللہ حلم والا بخشنے والا ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، اور جب آپ قرآن پڑھتے ہو تو ہم آپ کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک پوشیدہ پردہ رکھ دیتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے رکھ دیے ہیں اس سے کہ وہ قرآن کو سمجھیں۔ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ رکھ دی ہے، بوجھ رکھ دیا ہے۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، اور جب آپ اپنے رب کا تنہا قرآن میں ذکر کرتے ہیں، ذکر کرتے ہو تو وہ اپنی پیٹھ پھیر کر نفرت کرتے ہوئے بھاگتے ہیں۔ املاق یہ مصدر ہے باب فعال، معنی مفلسی، ناداری، محتاجی۔ خطأً، خط یہ مصدر ہے باب سمع، معنی گناہ کرنا۔ کبیر فعیل کے وزن پر صفت مشبہ ہے، مصدر کبر ہے باب کروما۔ فاحشہ بے حیائی، سخت گناہ، جماعتی فواحش۔ ولی یہاں وارث مراد ہے، جماعتی اولیاء۔ لا یسرف یہ فعل نہیں، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اسراف مصدر باب فعال۔ اشد معنی ہے طاقت و قوت کا زمانہ، یہ جمع ہے، واحد ہے شدن، جیسے فلسن کی جمع ہے افلس، ایسے ہی شد کی جمع ہے اشد۔ الکیل ناپنے کا آلہ، جماعتی کیال۔ کل تم کیل مصدر ہے باب ضربہ، معنی تم ناپو۔ زینو یہ بھی فعل امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، وزن مصدر ہے باب ضربہ۔ القسطاس حضرت مجاہد رحمہ اللہ کا قول ہے کہ یہ رومی لفظ ہے جس کو عربی میں استعمال کیا گیا ہے۔ اکثر مفسرین رحمہم اللہ کی رائے یہ ہے کہ یہ لفظ عربی ہے جو قسطن سے ماخوذ ہے، اور قسطن کے معنی عدل و انصاف کے ہیں۔ مستقیم یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، مصدر ہے استقامہ باب استفعال۔ تأویل یہ مصدر ہے باب تفعیل، وانا تعویل سے مراد یہاں انجام ہے، اصل معنی ہے لوٹانا۔ سمع کان جماعتی اسماع، بصر آنکھ جماعتی ابصار، الفؤاد دل معنی جماعتی افئدہ۔ مرح یہ بھی مصدر ہے باب سمع، اترانا۔ البنین یہ جمع ہے واحد ابن، اناس واحد انثى۔ لیذکروا یہ اصل میں ہے یتذکروا، مصدر اذکر یہ اصل میں ہے تذکر، تا کو زال سے بدل کر زال کا دال میں ادغام کر دیا گیا اور شروع میں حمزہ وصل بڑھا دیا گیا۔ نفورا یہ مصدر ہے باب ضربہ نصرہ دونوں آتے ہیں، معنی بدکنا دور ہونا۔ لبتغوا ابتغاء مصدر ہے باب افتعال، معنی تلاش کرنا۔ حجاب معنی پردہ جماعتی حجب۔ مستورہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، سترن سے ماخوذ ہے، نصرہ ضربہ دونوں باب آتے ہیں۔ اکنہ معنی غلاف پردہ، واحد ہے کنان۔ وقر یہ مصدر ہے باب ضربہ، معنی بوجھ ڈانٹ۔
ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اولادکم میں مفعول بھی ہے، خشیۃ املاق یہ مفعول لہو ہے. ایاکم یہ ضمیر منصوب منفصل ہے، یعنی مفعول بھی کی ضمیر ہے. فاحشتن یہ کانا کی خبر ہے. ساء سبیلا، سبیلا یہ بربنائے تمیز منصوب ہے. فلا یسرف فی القتل یہ جواب شرط ہے. من قتل مظلوما یہ جملہ شرطیہ ہے. مظلوما یہ بربنائے حال منصوب ہے. فلا یسرف فی القتل میں فا استنافیہ ہے. وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، تأویلاً یہ بربنائے تمیز منصوب ہے. کل اولئک یہ مبتدا ہے اور بعد والا جملہ خبر ہے. اور یہ پورا جملہ ان السمع والبصر کی خبر ہے. مرحن یہ بربنائے حال منصوب ہے. طولن یا تو مفعول مطلق کی بنا پر منصوب ہے، یا بربنائے تمیز منصوب ہے، یا بربنائے حال منصوب ہے. فتلقى فی جہنم مدحورا، مدحوراً یہ بربنائے حال منصوب ہے. قولا عظیما یہ مفعول مطلق واقع ہیں. نفوراً یہ بربنائے تمیز منصوب ہے. اذن یہ حرف جواب ہے. سبحانہ یہ بربنائے مفعول مطلق منصوب ہے. علواً کبیراً یہ مفعول مطلق واقع ہیں. اب ہم تشریح آیات کر رہے ہیں. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اور دوسری آیت ہے فاذا جاء وعد الاخرة ليسوءوا وجوهکم. بنی اسرائیل پر ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے تباہی و بربادی کے بہت سے واقعات پیش آئے ہیں، لیکن ان میں سے دو بڑے واقعات کو قرآن کریم نے یہاں ذکر کیا ہے. چونکہ اس طرح کے متعدد واقعات کا ذکر بائبل میں اور تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، اس لیے مفسرین رحمہم اللہ کے درمیان اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ جن دو واقعات کا ذکر یہاں کیا گیا ہے، ان دونوں کے درمیان بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کا جو تذکرہ ہے، اس سے کیا مراد ہے. زیادہ تر اہل علم کی رائے یہ ہے کہ پہلا واقعہ 587 قبل مسیح میں پیش آیا، جبکہ بخت نصر ایک بڑی فوج کے ساتھ شام پر حملہ آور ہوا، جہاں بنی اسرائیل کی حکومت تھی اور بیت المقدس بھی اسی کا ایک حصہ تھا. بخت نصر نے یہودیوں کی مقدس عبادت گاہ ہیکل سلیمانی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، پورے بیت المقدس شہر کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. بے شمار یہودی مرد و عورت، بوڑھوں، جوانوں اور بچوں کو تہ تیغ کر دیا. جو زندہ بچ گئے انہیں قیدی بنا کر بابل لایا گیا اور غلاموں اور باندیوں کی حیثیت سے انہیں اپنی رعایا پر تقسیم کر دیا گیا. 70 سال تک وہ اسی ذلت و خواری میں زندگی گزارتے رہے. 70 سال قید کا ذکر بائبل میں بھی آیا ہے کہ
کہ بخت نصر کے بعد بابل کی حکومت کمزور پڑ گئی اور فارس کے فرما روا سائرس دوم، جس کو بائبل میں خورس کے نام سے ذکر کیا گیا ہے، نے بابل پر حملہ کیا اور شکست دے کر بابل پر قابض ہو گیا۔ بائبل کے صحیفہ کتاب عزرا میں اس واقعے کا ذکر موجود ہے۔ اس بادشاہ نے 539 قبل مسیح میں اعلان کیا کہ سارے یہودی بیت المقدس یروشلم میں جمع ہو جائیں۔ چنانچہ اس نے یہودیوں کو یہاں آباد کیا اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرنے کی اجازت دے دی۔ 515 قبل مسیح میں ہیکل کی تعمیر نو مکمل ہوئی۔ آیت نمبر 6 میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ افسوس کہ اس کے بعد بھی یہودیوں کی نافرمانیاں جاری رہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ انہوں نے یہودیوں کے مذہبی رہنماؤں کو ان الفاظ میں خطاب فرمایا: اے ریاکار فقیہو اور فریسیو، تم پر افسوس! اے اندھے راہ بتانے والو، اے احمقو اور اندھو، اے سانپو، اے افعا کے بچوں، وغیرہ وغیرہ۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے خطاب میں جو سخت اور ترش لب و لہجہ اختیار کیا گیا ہے، اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہودی اس وقت کس درجے بگاڑ میں مبتلا تھے۔ چنانچہ اب وہ دوسرا واقعہ ظاہر ہوا جس کا آیت نمبر 7 میں ذکر ہے، اور وہ اس طرح کے یہودیوں کے اور شام کی حکمراں رومی حکومت کے درمیان اختلاف شروع ہو گیا۔ شام کے حکمراں اور رومی حکومت کے درمیان اختلاف شروع ہو گیا۔ آخر 67 عیسوی میں ٹائٹس 60,000 فوجیوں کے ساتھ فلسطین پر حملہ آور ہوا اور مختلف علاقوں کو فتح کرتے ہوئے اس نے 70 عیسوی میں بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ ہیکل سلیمانی کی دوبارہ اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ 10 لاکھ سے زیادہ یہودی مارے گئے اور 1 لاکھ سے زیادہ قید کیے گئے اور انہیں غلام اور باندی کی حیثیت سے بیچ دیا گیا۔ آیت نمبر 4 سے 7 میں ان تینوں واقعات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اس پر، یعنی اس قوم پر، اس کے دشمنوں کو مسلط کر دیا جائے، اور اللہ کا عذاب صرف کفر شرک ہی کی وجہ سے نہیں آتا بلکہ اعمال کے بگاڑ کی وجہ سے بھی آتا ہے، کیونکہ ان دونوں مواقع پر بنی اسرائیل ایک حد تک عقیدہ توحید پر قائم تھے، اور جن دشمنوں نے ان پر چڑھائی کی وہ مشرک تھے۔ یہ سبق بھی ملا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے والے کسی گروہ پر مشرکین کو مسلط کر دیا جائے۔ عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے والے کسی گروہ پر مشرکین کو مسلط کر دیا جائے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جب بھی توحید پر عمل کرنے والوں کا اور شرک کرنے والوں کا مقابلہ ہو تو جو لوگ توحید پر عمل پیرا ہوں ان کو غلبہ حاصل ہو۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔